حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، میرا پوتا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ ہی رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں اب دروازہ کب کھلے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی۔ قریب ہی تھا کہ اس طبیب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کے لایا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ پر قربان، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن راہب نے کلمہ پڑھ کر گواہی دے دی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے نے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا
آپ نے میری بہت رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب دہن نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا ہے؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیاروں کا واسطہ، تجھے اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔